السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 110۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰہِ تو موجود پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیک کام تم اپنے لیے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے چھیننے والے بہت سے دشمن ہیں۔ اب ان کو حفاظت ایمان کا طریقہ جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ چھیننے والے جو بہت دشمن ہیں ان سے تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اب اس آیت میں ان کو طریقہ بتایا جا رہا ہے ایمان کی حفاظت کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، اس طرح کے جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نیک اعمال وہ کرو تو یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ پہلے مسلمانوں کو ضبط اور تحمل کا حکم دیا گیا جو کہ ان پر بہت شاق تھا۔ اب نماز اور روزے کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے کہ ان کے دلوں میں برداشت کی جو قوت ہے وہ پیدا ہو۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد سے روکا گیا، اب انہیں جہاد نفس کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کفار کے ساتھ جو جہاد تھا اس سے روکا گیا تھا، اب نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس جہاد کا تو حکم نہیں، اپنے نفس سے نماز روزے کے ہتھیار سے جہاد کرو۔ پھر پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کفار کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ معافی اور درگزر سے ان کی اصلاح کرو۔ اب اپنے نفس کی اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ نماز روزے سے اس کو درست کرو۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی کہ نماز قائم رکھو، یعنی ہمیشہ قائم رکھو، اور آگے ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ چونکہ نماز جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت بدنی کے بعد ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا، اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں صرف فرائض اور واجبات پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ نوافل اور مستحبات جو ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہنا، یعنی جیسے کہ آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو تو وہ بہتر ہے۔ خیر ہر بھلائی کو شامل ہے، یعنی جو خیر کا لفظ ہے اس میں ہر بھلائی شامل ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، کلمہ طیبہ، ذکر و اذکار، نیک اعمال، دوسروں کی خیال رکھنا، خدمت خلق کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا ذکر کرنا، یعنی سارے کے سارے جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے وہ بہتر ہے۔ چونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ سب سے بہتر ہے اس لیے ان کو علیحدہ ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، یعنی اے مسلمانوں تم اپنے نفع کے لیے جو بھلائی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا کہ اسے اللہ کے نزدیک محفوظ پاؤ گے، یعنی کہ اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پاس محفوظ پانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ پاؤ گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں اچھے اعمال اچھی شکل میں سامنے آئیں گے۔ تو ان اللہ فرما کر یہاں بتا دیا گیا کہ دنیا میں جزا پانے کی لالچ نہ رکھو، اگر دنیاوی مصیبت آ جائے تو اس سے بددل نہ ہو جانا، کیونکہ جزا کی جگہ تو آخرت ہے، دنیا نہیں، نیز جو یہاں کچھ آرام اور عیش پائے اس کی اخروی جزا میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کے فضل ہے کہ جس سے جو چاہے عطا فرمائے۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ تاجدوہ سے یہ مراد نہیں کہ جتنا کرو گے اتنا پاؤ گے، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ معمولی صدقات پہاڑ کے برابر ہو کر ملیں گے، یعنی ہم تو اپنی طرف سے 10 روپے کسی کو دیں گے لیکن اب یہ کوئی لاکھوں دیتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کا لاکھوں اس کو آخرت میں اس کا اجر بھی لاکھوں میں ملے گا، اور ہم 10 روپے دے رہے ہیں تو ہمیں شاید بہت تھوڑا سا اجر ملے گا۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی، اللہ کے ہاں
کوالٹی میٹر کرتی ہے، یعنی ہمارا اخلاص، ہمارا جو دل ہے، ہماری نیت جو ہے، تقوی پرہیزگاری کیا ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پھر آگے جیسے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے تمام چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ سارے اعمال جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور ان سے خبردار ہے۔ یعنی کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ نیکیاں تو وہاں ملیں گی اور بدیاں ضائع ہو جائیں گی، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے نیک اور بد، اچھے اعمال بھی دیکھ رہا اور جو برے اعمال ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ نیک اعمال کرو گے تو اس کی جزا ملے گی اور برے اعمال کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اب دیکھیں کہ اس صورت میں دیکھیں اسی ایک آیت میں ہمیں ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور ترہیب بھی دی جا رہی ہے، یعنی کہ نیک اعمال کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے اور ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ برے کاموں سے ہم لوگ باز رہیں۔ خلاصہ تفسیر جو ہے وہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہکانے والوں کی طرف توجہ نہ کرو اور فی الحال ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، کسی کے بہکانے میں نہ آؤ، بلکہ ابھی خود ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے لیے جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کرو۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو پابندی سے ادا کرو، اس کو قائم کرو، اور مالی عبادت جو ہے اس میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ سے بھی غافل نہ رہو۔ نماز زکوٰۃ کے علاوہ بھی پھر آگے فرما دیا گیا کہ جو ہو سکے وہ نیکی کرو، خلق سے بھلائی کرو، اپنے اور بیگانوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے، اسی لیے نماز کو اس سے پہلے بیان فرما دیا گیا، اور نماز کے لیے اقیمو یعنی ہمیشہ قائم رکھو، ہمیشہ قائم رکھو کا جو لفظ ہے وہ آ گیا، اقیمو ہمیشہ قائم رکھو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں افسوس کہ ہم ہمیشہ کہاں نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، آمین۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کے لیے آتو یعنی کہ دے دو۔ اب دیکھیں نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدن جو ہے وہ مال سے افضل ہے تو اس کی عبادت بھی افضل ہے۔ پھر نماز امیر غریب سب پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف امیروں پر، لہٰذا اس کا نفع جو ہے وہ عام ہے۔ نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے اور زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو اس میں صرف ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر نماز روزانہ 5 بار ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں 1 بار ادا کی جاتی ہے۔ نماز براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر تعلق رکھتی ہے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، ہم جتنی بھی اس ٹاپک پہ بات کریں اتنی ہی کم ہے، کہ نماز جو ہے اس کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں بلا کر وہاں پر یہ تحفہ دیا گیا، تو یہ تحفہ ہے جو کہ ہم قبول نہیں کرتے، تو یہ کتنا خوبصورت تحفہ ہے۔ پھر زکوٰۃ کے احکام یہاں ہی بھیجے گئے دنیا میں، نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے اور زکوٰۃ میں فقیر سے، اور انسان صرف نماز زکوٰۃ پر ہی قناعت نہ کرے بلکہ جس بھلائی کا موقع مل جائے اسے کر گزرے۔ معمولی نیکی اس ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتی ہے، اور معمولی سا گناہ اس چنگاری کی طرح ہے جو پورے گھر کو جلا دیتا ہے۔ پھر اس عالم کے سوا ایک دوسرا عالم بھی ہے جسے عالم المثال کہتے ہیں۔ یہاں تو اعمال اور اعراض کی کوئی شکل نہیں، لیکن وہاں ہر چیز کی شکل اور اس کا وزن ہے۔ وہاں بخیل کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اور قرآن اور رمضان وغیرہ اچھی شکل میں آئیں گے۔ دنیا میں حکام اور بادشاہ بڑے لوگوں سے باخبر اور چھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں، نیز اپنی رعایا کے بڑے اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور چھوٹے اعمال سے بے پرواہ، مگر اللہ عز و جل کی نظر کرم ایسی نظر کرم ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر اور ان کے ہر اعلیٰ اور ادنا اعمال پر ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی اس بات پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے، وہ نظر رکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بھیج دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا، اپنے وطن آخرت، یعنی دنیا میں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں نا، کچھ سال ہیں بس، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو پھر ہمارا اصلی وطن تو وہی ہوا۔ تو وہی صوفیہ کرام فرما رہے ہیں کہ دنیا کمانے کی جگہ ہے، یہاں جو کچھ کمائے گا اپنے وطن بھیج دے گا، وہاں پہنچ کر بھی اس کے کام آئے گا۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا روپیہ کبھی مارا بھی جاتا ہے اور کبھی وطن پر پہنچ کر برباد ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ ربانی ہے کہ نہ مارا جائے گا نہ برباد ہوگا، یعنی کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ آخرت میں نہ مارے جائیں گے نہ برباد ہوں گے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور جب انسان مرتا ہے، ہم دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا چھوڑا، یعنی کہ اس کے پاس کتنا اس کا روپیہ پیسہ تھا، زیور تھا، گھر تھا، بنگلہ گاڑی، اس کے پاس کیا تھا، کیا چھوڑ کے گیا، وہ کیا چھوڑ کے مرا۔ لیکن ملائکہ کیا پوچھتے ہیں کہ وہاں سے کیا لائے ہو، یہ دنیا میں کون سے ایسے نیک اعمال کیے تھے، تو وہاں ہمارے نیک اعمال نے کام آنا ہے، جن سے ہم بالکل بے خبر ہیں، بالکل ہمیں ان کی خبر بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ہم وہاں کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع پاک یعنی مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے اس میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے قبروں والو، ہماری خبریں سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا، تمہارے گھر اوروں سے آباد ہو گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے۔ ایک غیبی آواز آئی، اے ابن خطاب، ہماری خبریں بھی سن لو، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا، اور جو کچھ راہ مولا میں خرچ کر آئے تھے ماں نفع کے وصول کر لیا، اور جو کچھ چھوڑ آئے اس پر ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، جب یہ بات طے کہ جو کماؤ گے پاؤ گے اور جو کچھ بھیجو گے اس میں سے کچھ نہیں مارا جائے گا، تو پھر اپنا یہ موقع تم کیوں کھو رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لیے اگلی بھلائی کر جاؤ گے، یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو، باقی رہے، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں پاتے رہو گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ صوفیہ کرام حدیث مبارکہ کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے سارے عمل جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، سوا اس کی 4 جو اولادیں ہیں ان کے، یعنی کہ انسان کی 4 اولادیں ہیں ان کے علاوہ سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک مالی اولاد جیسے کہ مسجدیں، پل وغیرہ، اور دوسرے اس کی علمی اولاد جیسے کہ دینی کتابیں اور شاگرد وغیرہ، تیسرے اس کی بدنی اولاد جیسے کہ وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، اور چوتھے اس کی روحانی اولاد جیسے کہ نیک مریدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اور شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا، کہ اس نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جتنے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب خوش نصیب لوگ ہیں، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ میری عرض ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ سب صدقہ جاریہ بنائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ جو سنے تو کوئی سن کے اس پر عمل کر لے، آگے پہنچا دے۔ یہ الفاظ جو میں بتا رہی یا میں جو کہہ رہی، اگر وہ آگے پہنچا دے، آگے بتا دے، وہ اس پہ عمل کر لے، وہ آگے بتا دے، وہ اس پہ عمل کر لے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب جو بھی یہ سنیں کوشش کیا کریں کہ آگے سے آگے پہنچائیں، خود تک نہ رکھا کریں۔ جو بھی سیکھیں ایک لائن ہی کیوں نہ سیکھیں، ایک مسئلہ ہی کیوں نہ سیکھیں، ایک حدیث مبارکہ ہی کیوں نہ سیکھیں،
ایک آیت کا ترجمہ ہی کیوں نہ سیکھیں، اس میں آپ جو بھی سیکھیں آپ اس کو آگے ضرور پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، میرے لیے بھی۔ تو کوشش کریں جو سیکھیں آگے ضرور پہنچایا کریں۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہوں گے، والدین ہیں ان کو بتائیں، اولاد ہے ان کو بتائیں، بہن بھائی ہیں ان کو بتائیں، فیملی میں کزنوں میں بیٹھے ہوں ان کو بتائیں، گھر میں کوئی کام والی آتی ہے ان کو بتائیں۔ کم از کم تھوڑا سا، اتنا ٹائم تو لگتا نہیں، ایک لائن ہی بتا دیا کریں ڈیلی کی، کوئی ایک مسئلہ ہی بتا دیا کریں، یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے سب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیات ہیں آیت نمبر 111 اور 112۔ آیت نمبر 111 ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جو یہودی یا عیسائی ہو، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمنائیں ہیں ان کی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، تو یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 112۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن فلہ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ، اجر ہے اس کا اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ تابع کر دیا خود کو یا سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ پہلی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ یہود مسلمانوں کو شبہات میں ڈال کر اسلام سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کا لالچ دے کر ہی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کتنے بھی اعمال کر لو، بغیر یہودی بنے جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ پہلے مسلمانوں کو نیک اعمال کی رغبت دی گئی تھی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، جو کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ جو کرو گے وہ رب کے نزدیک پاؤ گے۔ اب یہود کی بےہودگی کا ذکر ہے کہ وہ بغیر کیے بھی پانے کی امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی اور مدینے کے یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہو کر آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا۔ یہودی بولے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ عیسائیوں نے جواب دیا کہ عیسائیوں کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تب پھر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل کی گئی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب تمہیں بہکانے کی بہت تدبیر کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے اور تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ یہودی یہی کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم جنتی ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ہی بس جنت کے ٹھیکیدار ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے ہیں، اور اب ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جنتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ ان کے فاسد خیالات ہیں اور محض نفسانی خواہشات ہیں جن کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تم ان کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی قوی دلیل مانگ لو، انہیں کہو کہ کوئی قوی دلیل لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی کتابوں سے ہی دلیل لے آؤ اور لا کے ہمیں بتا دو کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جنت جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے ہی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ وہ دلیل دے سکتے ہیں اور نہ دے سکیں گے۔
نہ تورات میں یہ ہے اور نہ ہی انجیل میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے اور وہ کسی سے زیادتی بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ظلم کرے گا، تو یہ بالکل عقل کے خلاف ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو، زیادتیاں کر لو، سب کچھ کر لو، شرک کر لو اور تم پھر بھی جنتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کا رب ہے، ہر قوم ہر ملک اس کی یکساں نسبت ہے، کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کے حقدار نہیں، بلکہ جو بھی عربی، اجمی، حبشی، چینی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ سب کے سب جو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، اس کے ہر حکم کو بے چون و چرا مان لیں گے، تو بس وہی نیکوکار ہوں گے اور ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، جو کہ اللہ کے پاس ہے، جہاں کے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور قرابت داروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے یا بیماریوں کے ستانے یا تنگ دستی کے غالب آنے کی یا جنت سے باہر نکالے جانے کی یا دشمن کی یا کسی بادشاہ کی تکلیف دینے کی یا اللہ کے ناراض ہونے کی، یہ سارے ڈر جو ہیں یہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اپنی گزشتہ عمر برباد کرنے کا غم ہوگا کہ ہائے میں نے دن رات دولت جمع کرنے میں گزارنی تھی، عمدہ مکان اور باغات نہیں بنائے، میں نہیں بنا سکا، دنیاوی عزت حاصل کرنے میں سرگردہ رہا اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتا رہا۔ اللہ کی نعمتیں چھوڑنا، گنگا جمنا وغیرہ جو بھی ہیں ان میں غوطے شوطے لگانا، گرجا گھروں میں جانا، سلیب وغیرہ کی پوجا کرنا، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب غلط ہے اور یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ جو اللہ کا دین ہے، جو اس پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا، دائمی آرام، خوشی، راحت اسی کو ملے گی۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ عقائد اور اعمال سے کوئی بھی مستغنی نہیں۔ نبی زادہ، پیر زادہ، سید زادہ، شہزادہ، مولوی زادہ جو بھی بے ایمان ہوگا، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا منظور نظر نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ وہی ایماندار ہوگا نا، وہ کوئی بھی ہو، یعنی نبی ہو، پیر ہو، سید ہو، یا کوئی بھی بادشاہ ہو، مولوی ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس وقت تک اللہ کا منظور نظر نہیں جب تک کہ وہ ایماندار نہیں۔ اس میں ایمان ہوگا، نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ تمام تعلیمات جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہی اللہ کا منظور نظر ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ آج کل ہمارے سامنے بہت سے ایسے جعلی پیر کہوں گی، کیونکہ یہ جعلی پیروں کی حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں آج کل، کوئی بھی لے لیں، جعلی پیر بھی لے لیں، اور کچھ محافل جو ہم کرواتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری رات محفل میں تو بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے، نماز فرض ہے، محفل جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، تو اس میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز بھی تو ذکر ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ تو فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی نماز چھوڑی تھی؟ صحابہ کرام نے کیا کبھی چھوڑی تھی؟ اولیاء کرام نے کیا کبھی چھوڑی تھی؟ نہیں چھوڑی تھی، تو ہم کیسے چھوڑ دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ بن گئے ہیں، ہم تو پیر بن گئے ہیں، ہم تو ساری رات محفل میں بیٹھے رہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، ہم ساری رات محفل میں بیٹھے رہے، واہ واہ ہم نے ساری رات محفل میں گزاری، لیکن نماز نہیں پڑھی تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے ساری رات محفل میں گزاری تھی کہ نہیں، آپ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ آپ نے نماز ادا کی تھی کہ نہیں، نماز کا سوال آپ سے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نفلی عبادت ہے، اس کا آپ کو اجر ملنا ہے، لیکن جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، یعنی کہ جو فرض باتیں ہیں، جو فرض احکامات ہیں، آپ ان کو ادا نہیں کر رہے، نفلی احکامات کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر عجیب سی منطق ہے۔ آج کل بہت زیادہ لاجک ہے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، نمازی بنائے، اور جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔